جن کی یہ تمنا ہے کہ دائم رہے مسرور، واہ واہ، جن کی یہ تمنا ہے کہ دائم رہے مسرور، ہے فلسفہ طرز تمدن سے بہت دور، واہ افراط خوشی غم ہے یہ فطرت کا ہے دستور، واہ واہ، صدموں میں رخ راحت و آرام ہے مستور، ذو لطف کی ہے ذو لطف کی ہے پردہ آفات کے پیچھے، ذو لطف کی ہے پردہ آفات کے پیچھے، پنہا ہے سپیدہ سحر رات کے پیچھے، واہ نالے میں ہے جو نغمہ بلبل میں نہیں ہے، واہ واہ، جو زلف پریشاں میں ہے سنبل میں نہیں ہے، سبحان اللہ، اکثر جو اجزاء میں ہے کشش کل میں نہیں ہے، کانٹے میں بھی ایک شان ہے جو گل میں نہیں ہے، عدم توجہی، بے اعتنائی، لاپرواہی، جی اس کی حسرت و اشتیاق ملاقات کو اس کے ہمراہ ایک شکایت کا عنصر ہے اس میں جی جو وہ بیان کرتے ہیں، بالکل وہ کہتے ہیں دیری اس کے دلدار پیامی نہ فرستاد، عرصہ دراز گزر گیا، طولانی مدت بیت گئی، میں حالت انتظار میں ہوں، کوئی مجھے اس کی جانب سے پیغام موصول نہیں ہوا، میں نے اس کی جانب سے کوئی خبر دریافت نہیں کی، کوئی قاصد نہیں آیا، صحیح، نہ نوشت کلامی و سلامی نہ فرستاد، واہ، اس نے ایک سطر بھی میرے لیے تحریر نہیں کی، حتیٰ کہ سلام تک بھی نہیں۔ بالکل ہے۔ میم آپ کی بات سے ایک بات سمجھ آ رہی ہے، جب آپ کہہ رہی ہیں کہ بعض کو جھٹکے دیے جاتے ہیں تاکہ یہ واپسی ہو جائے ان کی، تو اس سے مراد یہ ہوا کہ آزمائش اور مصیبت کے کچھ فوائد ہیں، بہت سے اور فوائد کچھ ہیں، نقصانات بھی ہیں، فوائد ہیں، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے پلیز۔ تزکیہ نفس ہے، تطہیر روح ہے، تکبر کا خاتمہ، ہاں تواضع اور اخلاق حسنہ کی پیدائش، بالکل ٹھیک، اور فارگوٹن بلیسنگز ان کی یادآوری، فراموش شدہ نعمات کی یادآوری، ریممبرنس، وہ انسان جب کھو جاتی ہیں تو پھر ان کو یاد کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے بذات خود ایک بلیسنگ ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ اور یہ جو جھٹکے دیے جاتے ہیں یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی رحمت، سعادت، اور گویا خالق کائنات اس کو پسند کرتا ہے، اذا احب اللہ عبدا غطہ بالبلاء غطہ، جب خالق کائنات کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اسے دو چارے مشکل کر دیتا ہے، اسے بلا میں مبتلا کر دیتا۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذین یلونہم ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ بلاء و ابتلاء و امتحان و آزمائش کا سلسلہ انبیاء اعظام الہی، اللہ کے برگزیدہ، اس کے خاص نمائندے اس میں مبتلا ہوئے، ثم الذین یلونہم، پھر مراتب کے اعتبار سے جو ان سے کمتر ہیں، ثم الامثل فالامثل، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو بلند پروازی کے لیے، انسان کے نواقص کو خوبیوں میں بدلنے کے لیے، اس کے اندر اس کے باطن میں خوبیوں کو جلا دینے کے لیے، اس کی باطن کی صورت گری کے لیے یہ مسائل، یہ ابتلاءات، یہ آزمائشات، یہ تو بڑا اچھا کسی شاعر نے اس کو بیان کیا ہے، شد دلم آسودے کہ تھیرم زدی، ای سرت گردم چرا دیرم زدی، کہ میرا دل اب مطمئن ہو گیا جب میں مبتلائے بلا ہوا، مجھے پتہ چل گیا کہ تیری نگاہ التفات میری جانب ہے، تیری نگاہ کرم۔ اور وہ ایک شعر ہے کہ اگر با دیگرانش بود میلی چرا کوز امرا بشکست لیلی، وہ کہتے ہیں کہ لیلا نے مجنوں کا کوزہ توڑ دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو اس نے تمہارا، تو اس نے کہا اگر با دیگرانش بود میلی، اگر اس کی توجہ، اس کا رجحان میرے غیر کی جانب ہوتا تو میرا کوزہ کیوں اس کے غضب کا شکار ہوتا۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ یہ جو بلاء و ابتلا ہے یہ اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو بلاء و ابتلا ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اگر میں اس کو ایسے کہوں کہ اس سے مجھے ایک سمجھ آئی ہے کہ یہ جو آزمائش و ابتلا ہے یہ بندے کے دین کے مطابق ہے،
جی ہاں تو ایسا درست ہے؟ بالکل، میں یہی عرض کر رہی تھی کہ اس کی اسپریچویلٹی، اس کا اسپریچول لیول، جتنی اس کی روحانیت ہے، یعنی جتنا اس کے اندر تدین ہے، جتنا دین ہے، اس کے مطابق اس کو آزمایا جاتا ہے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں کہ جتنی جس کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق اس کو مبتلا بلا کیا لا جاتا یکلف ہے. اللہ نفسا الا وسعها. بالکل ٹھیک، بالکل ایسا ہے کہ خداوند متعال، اور یہ وسعہا کا معنی بھی بڑا عمدہ علماء نے بیان کیا کہ ہم اپنی زبان میں معمولاً یہ کہتے ہیں کہ خدا کسی انسان کی حیثیت سے زیادہ اسے مصیبت میں نہیں ڈالتا، لیکن اس کی جانب جو علماء تفسیر نے توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ حیثیت کے مطابق نہیں، ظرفیت کے مطابق نہیں، بلکہ وسع کا لفظ استعمال کیا. یعنی اگر ایک انسان 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہے تو خالق کائنات نے اس کے اوپر صرف 1 کلو کا بوجھ ڈالا ہے، جو وہ آسانی، وسع کا معنی یہی ہے، یعنی انتہائی آسانی سے بغیر کسی تکلیف میں مبتلا ہوئے جس چیز کو وہ برداشت کر سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سہولت کے ساتھ. تو اس لیے انسان کو کبھی اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے یا خفا نہیں ہونا چاہیے. جن کی یہ تمنا ہے کہ دائم رہے مسرور، جن کی یہ تمنا ہے کہ دائم رہے مسرور، ہے فلسفہ طرز تمدن سے بہت دور، افراط خوشی غم ہے یہ فطرت کا ہے دستور، صدموں میں رخ راحت و آرام ہے مستور، ذو لطف کی ہے، ذو لطف کی ہے پردہ آفات کے پیچھے، ذو لطف کی ہے پردہ آفات کے پیچھے، پنہا ہے سپیدہ سحر رات کے پیچھے، نالے میں ہے جو نغمہ بلبل میں نہیں ہے، جو زلف پریشاں میں ہے سنبل میں نہیں ہے، اکثر جو اجزاء میں ہے کشش کل میں نہیں ہے، کانٹے میں بھی ایک شان ہے جو گل میں نہیں ہے، کانٹے میں بھی ایک شان ہے جو گل میں در پردہ یہ سب ایک ہیں، ظاہر میں جدا ہیں، سب اپنے مقامات پہ تصویر خدا ہیں. اغیار کی فوجیں ہوں کہ احباب کی محفل، اغیار کی فوجیں ہوں کہ احباب کی محفل، گرمی کے بگولے ہوں کہ لیلا کی ہو محمل، صد شکر میرے دل پہ حقیقت یہ عیاں ہے، ہر آئینے میں دوست کی تصویر نہاں ہے، ہر آئینے میں دوست کی تصویر نہاں ہے، شادی و علم رنج و خوشی مدح و مذمت، شادی و علم رنج و خوشی مدح و مذمت، آشفتگی و عیش و طرب درد و مصیبت، آشوب جہاں شام بلا صبح مسرت، سب ایک نظر آئیں جو ہو روح میں قوت، ہم دل کا اگر ساز ستاروں سے ملا دیں، ہم دل کا اگر ساز ستاروں سے ملا دیں، گو تار بہت سے ہیں مگر ایک صدا دیں. علامہ نے فرمایا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں. یہ تو میں مصرے کی سیٹنگ کے لیے یہ پہلے 2 مصرے پڑھ رہی ہوں. اصل جو میرے مورد نظر شعر ہے وہ ہے قناعت نہ کر اس عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے لیے تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، تیرے سامنے آسماں اور بھی، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. تو اور پھر وہ بڑا اچھا مجذوب تبریزی کے اشعار ہیں اور حافظ کی غزل ہے، دونوں نے اپنے اپنے طور پہ بیان کیا ہے. یہ شعراء نے بھی بڑی خدمت کی ہے دین فہمی میں. بعض شعراء کا کلام، حافظ نے تو شکوہ جواب شکوہ جیسے ہمارے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا ہے، اس طرح سے ان کی غزل میں ایک شباہت دکھائی دیتی ہے کہ وہ کہتے ہیں دیریست کہ دلدار پیامی نہ فرستاد، دیریست کہ دلدار پیامی نہ فرستاد، نہ نوشت سلامی و کلامی نہ فرستاد، صد نامے فرستادم و انشاہ سواران، صد نامے فرستادم و انشاہ سواران، پھیکی نہ دوانی دو سلامی نہ فرستاد، فریاد کہ ان ساقی شکر لب سرمست، دانست کہ مخمورم و
جامی نفرستاد. سبحان اللہ سبحان چندان اللہ. که زدم لاف مقامات و کرامات هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد. اور آخر میں وہ کہتے ہیں حافظ به ادب باش که واخواست نباشد واہ واہ گر شاہ پیامی به غلامی نفرستاد. آخر میں انہوں نے اس کی پھر وہ شکوہ کا جواب شکوہ خود ہی دے دیا. پہلے وہ فرماتے ہیں دیری است کہ دلدار پیامی نفرستاد. وہ محبوب کی ممدوح کی عدم توجہی بے اعتنائی لاپرواہی اس کی حسرت و اشتیاق ملاقات کو اس کے ہمراہ ایک شکایت کا عنصر ہے اس میں جو وہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیری است کہ دلدار پیامی نفرستاد. عرصہ دراز گزر گیا طولانی مدت بیت گئی میں حالت انتظار میں ہوں. کوئی مجھے اس کی جانب سے پیغام موصول نہیں ہوا. میں نے اس کی جانب سے کوئی خبر دریافت نہیں کی. کوئی قاصد نہیں آیا. نہ نوشت کلامی و سلامی نفرستاد. اس نے ایک سطر بھی میرے لیے تحریر نہیں کی حتیٰ کہ سلام تک بھی نہیں. صد نام فرستادم و ان شاہ سواران. یہاں پہ بڑا لطیف وہ نکتہ ہے. صد نام فرستادم و ان شاہ سواران. میں نے اس کو ہزارہا خط لکھ ڈالے تحریر کر ڈالے بھجوا دیے. و ان شاہ سواران یہ بڑی مزے کی چیز ہے. شاہ سواران سے مراد یہ کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں. وہ کوئی ایسی ذات نہیں جس کے اختیارات کا دائرہ محدود ہے جس کے وسائل کم ہیں اور وسائل کی محدودیت کی وجہ سے وہ مجھے جواب نہیں دے پا رہا. شاہ سواران وہ تو خود کمانڈر ہے. وہ تو خود سالار ہے. وہ تو خود بادشاہ ہے. اس کے زیر فرمان تو بہت سی فورسز ہیں. وہ تو بہت زیادہ اختیارات رکھتا ہے. صد نام فرستادم و ان شاہ سواران پھیکی نہ دوانی دو سلامی نہ فرستاد. اس نے ایک قاصد تک نہیں بھیجوایا. اس نے ایک خط تک نہیں بھیجوایا جبکہ اس کے امکان میں اس سے بہت زیادہ ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں فریاد کہ ان ساقی شکر لب سرمست. کہتے ہیں میری فریاد رسی کرو وہ ایسا ساقی ہے جو خود سرمست ہے. دانست کے مخمورم و جامی نفرستاد. اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے پہلو میں تمنائے بیتاب مچل رہی ہے اور وہ خود سب کو سرو کر رہا ہے لیکن اس نے مجھے نظر انداز کر دیا اور اس کے اختیار میں پورا میکدہ ہے. فریاد کہ ان ساقی شکر لب سرمست دانست کے مخمورم و جامی نفرستاد. اس کے بعد کہتے ہیں چندان کے زدم لاف کرامات و مقامات ہیچم خبر از ہیچ مقامی نفرستاد. میں نے اتنی کوششیں کی. میں اپنی ساری سعی و کوشش کو تصرف میں لایا تاکہ خود کو اس پہ ثابت کر سکوں اپنی صلاحیتوں کو اس پہ ثابت کر سکوں لیکن ادھر سے کوئی ایکنالجمنٹ نہیں. اس نے مجھے ایکنالج نہیں کیا. اس نے میرا اعتراف نہیں کیا. وہ مکمل طور پہ میری ذات سے بے نیاز ہے لا تعلق ہے. لیکن اس کے بعد حافظ کہتے ہیں غزل تو طولانی ہے. ہم نے چند ایک اشعار آپ کی نظر کیے ہیں. حافظ خود ہی جواب دیتے ہیں حافظ بادب باش. حافظ بادب باش کہ واخواست نباشد گر شاہ پیامی به غلامی نفرستاد. حافظ تمیز ادب حد ادب. تمہیں اگر حافظ بادب باش کہ واخواست نہ باشد تم کون ہوتے ہو احتساب کرنے والے. اگر سلام کا جواب نہیں آیا اگر خط کا جواب نہیں آیا اگر تمہاری فریاد رسی نہیں ہوئی اگر تمہاری مدد نہیں کی گئی تم ہوتے کون ہو احتساب کرنے والے. گر شاہی پیامی بغلامی نہ فرستاد. تم غلام ہو وہ بادشاہ ہے. تم رعایا ہو وہ بادشاہ ہے. تم پست ہو وہ بلند ہے. تمہارا اس کا کیا مقابلہ. تو اس میں ایک غزل ہے مجذوب تبریزی کی. وہ کہتے ہیں کہ یک شب آتش در نیستانی فتاد. یک شب آتش در نیستانی فتاد
سوخت چون عشقی کے بر جانی فتاد. واہ. وہ کہتے کہ ایک شب, اب یہ نیستان جو ہے, نئے اصل میں اس پائپ کو کہتے ہیں جو ہولو ہوتا ہے, جس کے اندر سے وہ خالی ہے اور اس کی نوائزز بہت زیادہ ہے. بانسری کو بھی کہتے ہیں. جی بانسری, وہی اس بانسری کو انسان کہا گیا ہے. ہاں صحیح. یک شب آتش در نیستانی فتاد. واہ واہ. یہ نیستان انسان اور آتش وہ بلا و ابتلا جو بیان کی گئی, یعنی ایک رات اس آگ نے جلا کے خاکستر کر دیا اس بانسری کو. تو بانسری انسان ہے, اس اندر سے خالی ہے لیکن شور شرابہ بہت ہے. صحیح. تو یہ جو آتش ہے یہ بلا و ابتلا ہے. یک شب آتش در نیستانی فتاد, سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. آتش نی به آتش گفت کین آشوب چیست, مر تو را زین سوختن مطلوب چیست. نئے یعنی انسان بانسری, اس نے آگ سے پوچھا یعنی بلا و ابتلا سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, تو مجھے کیوں جلا رہی ہے. گفت آتش بی سبب نہ فروختم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بی سبب نہ دعوی بی معنیت را سوختم. آگ نے کہا کہ میں نے بلا وجہ تجھ پہ حملہ نہیں کیا, یہ جو تیرے اندر کی منیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, تکبر کے خاتمے کے لیے, تیرے اندر تواضع کو پیدا کرنے کے لیے میں تیری جانب متوجہ ہوئی. واہ واہ, سبحان اللہ.